بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب کی عورتیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہت ہی غریب سمجھتی تھیں، کیونکہ ہر وقت بی بی فاطمہ سادگی میں رہتی تھیں۔ اس لیے عرب کی عورتیں بی بی فاطمہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھیں۔ وہ یہ سمجھتی تھیں کہ بی بی فاطمہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سخاوت کی باتیں وہاں کی کچھ عورتیں کرنے لگیں۔ ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی کہ میں نہیں مانتی کہ بنت رسول اللہ کے پاس کوئی معجزہ ہے یا کوئی دولت ہے، وہ ہر وقت سادگی میں رہتی ہیں۔ اس بات کو جاننے کے لیے وہ عورت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچی تو آپ نے دروازہ کھولا اور اس عورت کو گھر میں بلایا اور اندر بیٹھایا تو وہ عورت بولی، اے بنت رسول اللہ، آپ کی سخاوت کے چرچے سرے عام ہو رہے ہیں، آج میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بھی کچھ دکھائیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، اے عورت، وہ نعمتیں دیکھو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہے، ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باتوں پر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میں آپ کے گھر پہ دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ اور وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے کچھ بھی معجزات یا دولت دکھا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کے والد اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ وہاں پر میرا مصلی رکھا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر دیکھو، تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی بی بی فاطمہ کے حجرے میں پہنچی اور اس نے مصلی ہٹایا، وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ مصلی کے نیچے بہت ہی لاتعداد خزانہ پڑا ہوا ہے، ہیرے جواہرات اور کافی سارا سونا تھا، جو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی اور بولی، وہ جیسے جواہرات نکالتی گئی خزانہ ویسے کے ویسے ہی رہا۔ وہ عورت جیسے ہی بی بی فاطمہ کے سامنے آئی، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس عورت کو مسکرا کر دیکھنے لگی اور وہ عورت بی بی فاطمہ کو بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ عورت بی بی فاطمہ سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں، آپ کا لباس اتنا سادہ ہے اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے، میں تو یہ سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے، تبھی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے تمام خزانے ہم اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی بھی شخص سادگی تیار کرنے میں شرم نہ کرے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی کہ اس دنیا کی دولت کا تو آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ کا اخلاق اور معجزہ دیکھا تو وہ آپ کے قدموں میں گر پڑی۔ وہ عورت رو کر کہنے لگی کہ اے بنت رسول اللہ، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کے والد اللہ کے رسول ہیں، میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھر اور آپ اللہ کے بہت قریب ہیں، اور آج میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ سلام ہو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سخاوت پر، جس کو کافر بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں دے دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، گھر میں بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی اور سارا دن چکی میں آٹا پیسا کرتی تھی۔ ہر وقت بی بی فاطمہ سادگی میں رہتی تھی۔ ایک عورت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی، اے بنت رسول اللہ، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلے یہ کہ کوئی ایسا عمل جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور دوسرا سوال اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل گھر کون سا ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ انسان اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی کہ میں نے اپنے ابا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے، اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک کون سا گھر زیادہ افضل ہے۔
جس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا، اللہ کے نصیب سے اس گھر کا مقام بھی افضل ہوگا۔ میں نے اپنے ابا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے، جیسے جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، ویسے ہی عورتوں کے لیے پردہ بھی ضروری ہے۔ اور تمہارا تیسرا سوال یہ تھا کہ انسان اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ میں نے اپنے ابا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے درمیان 1 قدم کا فاصلہ ہے۔ تو عورت کہنے لگی، اے بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت، تو اپنا 1 قدم اپنے نفس پر رکھ اور تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم اور کتنا شان والا تھا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھرانہ، کہ جس کے اخلاق اور سادگی کو دیکھ کر کافر اور یہودی بھی مسلمان ہو جایا کرتے تھے اور شام کو بول لیا کرتے تھے۔ اور کتنی عظیم شان تھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا کی۔